حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے کی بنسبت باجماعت ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو 25 اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ 27 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص نے تنہا گھر میں نماز پڑھی یا دکان میں یا بازار میں یا زمین کے کسی اور حصے پہ پڑھی تو اسے ایک ہی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے گھر میں آ کر نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اسے ایک نماز نہیں بلکہ 25 اور دوسری حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اس میں 27 نمازوں کا اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی فضیلت والی بات ہے کہ تنہا پڑھنے کی بجائے جماعت پڑھنے کے ساتھ نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ اور صرف یہی ثواب نہیں ملتا بلکہ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے مزید آگے ارشاد فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر اللہ کے گھر کی جانب آتا ہے اور جتنے بھی قدم اٹھاتا ہے میرا رب اس کو ہر قدم پہ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے، اور ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ ایک معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا جتنے وہ قدم چل کر اللہ کے گھر کی جانب آتا ہے ہر قدم پہ اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے اور اس کے گناہ بھی مٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ اللہ کے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور انتظار کے اندر بیٹھتا ہے، جماعت کا بھی وقت نہیں ہوا اور جماعت کی انتظار کے اندر بیٹھتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملتا رہتا ہے۔ یعنی مسجد میں پہنچ کر جماعت کے انتظار میں بیٹھنے والا بندہ گویا وہ نماز ہی کے اندر ہے اور اسے نماز کا ثواب مسلسل مل رہا ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ایک نماز کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں آنے کے کتنے ثواب ہیں، اور یہاں پر پھر ثواب ختم نہیں ہوتا۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے کو جو اس سے بھی بڑھ کر فائدہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے اور اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس کی؟ بخشش کی اور رحمت کی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ نمازی جو صحت مند ہے، توانا ہے، تندرست ہے، چل سکتا ہے اور اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے مولا اس بندے کی بخشش فرما دے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اے میرے مولا اس بندے پہ رحم نازل فرما۔ تو فرشتے اس نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں بخشش کی اور اللہ کی رحمت کے نزول کی۔ تو خوش نصیب ہے وہ نمازی، خوش نصیب ہے وہ مومن جو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اس کا وضو برقرار رہتا ہے وہ اللہ کے فرشتے اس بندے کی بخشش کی اور رب سے رحمت کے نزول کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو نماز کو باجماعت ادا کریں، کتنے فوائد ہیں، جتنے دور سے چل کر آئے گا اور جتنے قدم چل کر آئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے اور وہ دور ان کا گھر تھا اور بیچ کر مسجد نبی کے قریب لینا چاہتے تھے تاکہ جلدی آسانی سے آنا جانا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا مت بیچو، جتنے تم قدم چل کر آؤ گے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے تمہیں نیکیاں اور ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔